السلام علیکم جی. آج ہم نیٹ میٹنگ کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آن گریڈ سولر سسٹم پلان کرتے ہیں انسٹال کروانے کے لیے تو سب سے جو کرٹیکل اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیٹ میٹنگ ہے. اچھا, نیٹ میٹنگ میں ہم کرتے یہ ہیں, جو ہمارا ایگزسٹنگ جو میٹر ہوتا ہے, چاہے وہ سنگل فیز ہے چاہے وہ 3 فیز ہے, وہ ہم ریپلیس کرواتے ہیں بائی ڈائریکشنل میٹر سے. بائی ڈائریکشنل میٹر جو ہے نا بیسیکلی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بوتھ سینس کرتا ہے. امپورٹ مین جو ہم وابٹا سے یونٹس لیتے ہیں اپنے گھر کے لوڈ کے لیے وہ سینس کرتا ہے, اور جو ہمارا سولر سسٹم جو ہے نا وہ ایکسٹرا بجلی بناتا ہے, جو یونٹس بناتا ہے, جو واپس ہم گرڈ کو دیتے ہیں, تو وہ بیسیکلی میٹر جو ہے نا اس کو سینس کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا وابٹا کا بل ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سنگل فیز کا ہے چاہے وہ 3 فیز کا ہے, اس پہ جو ہمارا لوڈ ہے وہ اپرووڈ ہوتا ہے. نارملی جو سنگل فیز میٹر ہوتا ہے اس کا 1 یا 2 کلو واٹ لوڈ اپرووڈ ہوتا ہے, اور 3 فیز جو میٹر ہوتا ہے اس کا نارملی 5 کلو واٹ, 7 کلو واٹ اور 9 کلو واٹ بھی لوڈ جو ہے نا اپرووڈ ہوتا ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں, کس علاقے میں رہتے ہیں. جہاں ظاہر ہے ٹرانسفارمر بڑے ہوتے ہیں, جہاں آبادی کم ہوتی ہے جیسے سوسائٹیز ہیں, تو وہاں وہ زیادہ لوڈ اپرووڈ کر دیتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ نیپرا رول یہ ہے کہ جو بھی آپ کا لوڈ اپرووڈ ہوتا ہے اس کا 1.5 ٹائمز ہی آپ سولر سسٹم میکسیمم لگوا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کا لوڈ 5 کلو واٹ اپرووڈ ہے تو آپ میکسیمم 7.5 کلو واٹ ہی سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں. اگر آپ اسے بڑا لگائیں گے تو وہ انلیگل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فار ایگزامپل آپ پلان کرتے ہیں کہ جی میں نے 10 کلو واٹ سولر سسٹم آن گریڈ لگوانا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا ایٹ لیسٹ 7 کلو واٹ لوڈ جو ہے نا اپرووڈ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کا 5 کلو واٹ لوڈ اپرووڈ ہے تو آپ 10 کلو واٹ لگوانا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو 5 کلو واٹ سے 7 کلو واٹ آپ کا لوڈ اپرووڈ کرنا پڑے گا وابٹا سے. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی پراپر ایک فائل بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور فائل میں آپ کو جو وابٹا کا آفس ہے وہاں سے بنے گی, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی, وابٹا کا جو آپ کا بل ہے پلس آنرشپ لیٹر جو ہے نا وہاں آپ کو جمع کروا کے فائل بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور فائل میں باقاعدہ مینشن ہوگا کہ جی آپ اتنے جو کلو واٹ لوڈ ہے اپروو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں جو ہم نے اپنا ای او ایل کروا لیا, ایکسٹینشن آف لوڈ. ٹھیک ہے, اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. مین جو ہماری سولر کی فائل بنتی ہے, سولر سسٹم جو ہم نے انسٹال کروانا ہے اس کی ایک پراپر فائل بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس پراپر فائل بننے میں بھی ہمیں 5 کمپوننٹس کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1 وہ ہمیں وابٹا کا جو آپ کا بل ہے اس کی ضرورت پڑے گی, آئی ڈی کارڈ کی کاپی کی ضرورت پڑے گی, اور آنرشپ لیٹر کی ضرورت پڑے گی. اور نمبر 4 ہمیں جو آپ نے انورٹر انسٹال کرنا ہے اس کا برانڈ اور اس کا سیریل نمبر ہمیں فائل میں انٹر کرنا ہوگا. اور فائنلی جو ہے نا وہ ہمیں جو ہم نے سولر پینلز لینے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا برانڈ, اس کی ہر پینل کی کیپیسٹی اور نمبر آف پینلز آپ نے کتنے لگانے ہیں یہ باقاعدہ اس میں مینشن کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کہیں اپنا جو لوڈ اپرووڈ ہے اس کے 1.5 ٹائم سے زیادہ تو نہیں ہے مطلب چلے گئے. اگر آپ زیادہ چلے گئے تو آپ کی فائل نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر نمبر آف پینل جو ہے نا وہ کم کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ 5 چیزیں جب اس میں ایڈ کریں گے تو ایک بہت مطلب تھوڑی مطلب اچھے خاصے 40-50 پیجز کی ایک فائل بنے گی. ٹھیک ہے, وہ فائل آپ کی ایک یہ سولر کی بن گئی, اور ایک آلریڈی آپ کی کیا ہے ای او ایل کی جو آپ نے لوڈ ایکسٹینشن کی فائل بنوائی ہوئی ہے. دونوں فائلز آپ نے کیا کرنا ہے وابٹا کا آفس میں جمع کروانی ہے. ٹھیک ہے, وابٹا آفس میں ظاہر ہے وہ آپ کے ڈیمانڈ نوٹ فار ای او ایل ان ایکسٹینشن آف لوڈ اور فار دا ایشورنس آف ڈی این فار بائی ڈائریکشنل میٹر, یہ دونوں ڈی اینس آپ کو ایشو کریں گے وابٹا آفس والے. یہ آپ نے جو ریلیونٹ آپ کی جو بینک کی برانچ ہیں جو اس سب ڈویژن کی مطلب جو لنکڈ ہوتی ہیں, جو ان کے قریبی ہوتی ہیں, وہاں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اور آٹومیٹیکلی آپ کے جو ڈی اینس پیڈ ہیں وہ وابٹا آفس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وابٹا آفس والے پھر اپنا پروسیس شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے وہ آفٹر مطلب 3 to 4 weeks نارمل ٹائم یہ ہے, اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ ایگزسٹنگ جو میٹر ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں بائی ڈائریکشن میٹر. اور جب بائی ڈائریکشن میٹر آپ کا انسٹال ہو جاتا ہے پھر ہی آپ کا آن گریڈ سسٹم جو ہے وہ آن ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ آن گریڈ سسٹم جو ہے نا وہ بائی ڈائریکشن میٹر کے بغیر جو ہے نا آن کریں گے
تو وہ آپ کا جو میٹر ہے، جو ایگزسٹنگ میٹر ہے، وہ صرف آپ کے جو یونٹس لے رہے ہیں وہی سینس کرے گا، امپورٹ سینس کرے گا، جس سے جو آپ کا کرنٹ بل ہے وہ اس میں اور بل جو ہے نا، جو آپ کی سولر کی پروڈکشن ہے اس کے یونٹس بھی ایڈ ہو جائیں گے، جس سے بہت زیادہ ہیوی بل آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی آن گریڈ سسٹم لگوانا ہے، جب تک آپ کا بائی ڈائریکشن میٹر انسٹال نہیں ہوگا، آپ نے سسٹم آن نہیں کرنا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو نیٹ میٹنگ کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے ساری مطلب آگاہی دینے کی۔ اگر کوئی کیوری ہو کسی کا تو مجھے آپ کائنڈلی میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے میسج کر کے تو آپ مجھ سے کسی قسم کی بھی کیوری کا رپلائی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔